إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات ذی وقار، قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ادب دے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آنے والا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک دا ہوئے گا۔ منگل یا بدھ نوں انشاءاللہ رمضان دا آغاز ہو جائے گا۔ شروع جو دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح سلامت رکھے، اس رمضان تو زیادہ فوائد حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، میں صرف چند گزارشات اس رمضان دے حوالے نال کرنی ہیں۔ اصل جو خطیب مستقل ہوئے وہ عوام دے نفسیات نو، عوام دے مزاج نو جاندا ہوندا ہے اور اس مزاج کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ تو میں تھوڑے مزاج نو نہیں جانتا، اگر کوئی ایسی بات نکل جائے تو اللہ واسطے معاف کریا جائے، تو جے کوئی بات اچھی آ جائے تو پھر اس کو قبول بھی کریا جائے، عمل بھی کریا جائے۔ قرآن پاک اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ اصول فقہ پڑھیے، کتبہ امر دے معنی چاہتا ہے، جو قرآن کہے، رحمان کہے، مصطفیٰ کہے، کتبہ تم پر لکھ دیا گیا، اس سے مراد فرض ہوا کرتا، واجب ہوا کرتا۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، واجب کر دیے گئے۔ اور یاد رکھو اس تواڈے تے روزے فرض نہیں کیتے، تواڈے تو پہلیاں قوماں، پہلیاں امتاں دے بھی اللہ نے روزے فرض کیتے سے، تے محض تواڈے تے روزے فرض اس واسطے نہیں کیتے کہ تانوں تکلیف دیتی جائے، مشقت دیتی جائے۔ اللہ فرماندے نے روزے اس واسطے تواڈے تے فرض کیتے نے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جس اللہ نے کہن تو صبح تو لے کے مغرب تک انسان اپنا کھانا پینا حلال چھوڑ دینا ہے، اللہ تہاڈا پریکٹس کروانا چاہتا ہے جی ایک مہینے تسی حلال چھوڑ سکتے ہو، 11 مہینے حرام ہی چھوڑ کے بکھاؤ۔
جے ایک مہینہ رب تے اور رسول دی اطاعت فرما برداری کر دے ہو، پھر 11 مہینے میں اس رب اور اس کے رسول دی اطاعت و فرما برداری کرو۔ حضرات ذی وقار، رمضان شروع دے اندر، اسلام دے شروع اندر کچھ مشقتاں سی، پریشانیاں سی، مصیبتاں سی، مشکلات سی، مسائل اندر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام آئے، اسلام جس طرح آگے بڑھتا گیا آسانیاں ہوندیاں گئیاں۔ مثال دے طور تے شروع اسلام دے اندر اگر انسان نے افطاری کر لی، کھا لیا، عشاء دی نماز تک یہ کھانا کھا سکتا ہے، یا شادی شدہ تے اپنی بیوی دے پاس جا سکتا، پاس تو مراد خلوت۔ عشاء دی نماز پڑھ لین تو بعد انہاں دا روزہ شروع ہو گیا، سحری نہیں سی کھا سکتا۔ عشاء دی نماز تو بعد پھر اپنی بیوی دے نال سنت ادا نہیں سی کر سکتا۔ حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی قیس، یہ شام دے ٹائم آئے تے نالے یہ بھی ایک اصول سی، اگر افطاری تو پہلو بندہ سو گیا، افطاری تو پہلو سو گیا، پھر افطاری نہیں کر سکتا، اسی طرح ہی اگلے دن دا روزہ چلائے۔ حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ افطاری تے ٹائم تھکے ٹوٹے گھر آئے، بیوی نے پوچھیا کو کھان پین ہے؟ حضور کچھ نہیں، جے اجازت دیو تے پڑوسیاں نے گھروں نہ لے آواں۔ بیوی پڑوسیاں گھر گئی تے پچھوں قیس بن سرما سو گئے۔ ہن سون تو بعد کھانا نہیں سی کھا سکتے، افطاری نہیں سی کر سکتے، اسی طرح ہی رات گزاری۔ اگلا دن آیا، دوپہر کا ٹائم، بے ہوش ہو کے گرے، آپ آئے، فرمایا قیس نو کی بنیا؟ یا رسول اللہ، قیس نے رات سون تو پہلے افطاری نہیں کی تھی، افطاری تو قبل سو گیا ہے، پھر اسی طرح روزہ چلایا، اور جس کی وجہ تو بے ہوش ہو کے پریشان ہو کے زمین تے گرے نے۔ حضرت قیس کا واقعہ، اور ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی دے کول گئے، حالانکہ بیوی سو چکی سی۔ حضرت عمر نے جا کے جگایا، سنت ادا کی تھی۔ سنت ادا کرن تو بعد معاملہ نبی علیہ السلام کو لایا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت قیس اور حضرت عمر دے واقعے کو سامنے رکھیا۔ ہن آسمان تو قرآن نازل ہویا، فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے رمضان دیاں راتاں نو حلال کر دیتا گیا ہے۔ فرمایا محبوب سونیا کس طرح؟ فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت نو کہہ دو، اج تو بعد اگر بندہ افطاری تو پہلو سو گیا، جدو یہ جاگ آوے اس تو بعد کھانا کھا لے، افطاری کر لے، یہ واسطے رخصت موجود ہے۔ تے دوسرا مسئلہ ہے، اج تو بعد پوری رات دے اندر تسی اپنی بیویاں نال سنت ادا کر سکتے ہو۔ اللہ نے تواڈے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیاں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تے خاوند ایک دوسرے کا لباس ہے۔ حضرات علی وقت توجہ فرمایا جے میرے ادھر محبوب پیغمبر جناب محمد، توجہ میرے والے، میری سمجھ آ رہی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ آئے نے اس پیغمبر دی شریعت پاک دے اندر پنجاں رکناں دے وچوں ایک رکن ہے رمضان دے روزے۔ جڑا بندہ رمضان دے روزے دا انکار کردا، اعلانیہ طور تے انکار کرے، اور دارا اسلام جو خارج ہے، جڑا سستی دی وجہ تو روزے چھوڑ دے، کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے۔ میرے اتنے محبوب پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے بہت بڑا احسان فرمایا رمضان دے ذریعے۔ حضرات عزیز وقار آئیے اس رمضان جو کرنا کی ہے، اسی رمضان تو زیادہ فائدے حاصل کرنے نے۔ اس رمضان جو کرنا کی ہے، اس رمضان نو اسی کس طرح گزارنا، رمضان دا استقبال کس طرح کرنا، رمضان دے اندر نیکیاں کس طرح کمانیاں۔ پہلی بات
رمضان دے اندر کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کریا کر دے. تینا دنوں دے اندر قرآن پاک نو مکمل ختم کر دیا کر دے. اسی جس طرح حدیث پڑھی بخاری پاک دی ساڈے استاد محترم حضرت شیخ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی جدو یہ حدیثاں بیان کر رہے ہیں بخاری پاک دے اندروں تے میں استاد جی نو سوال کر دیتا استاد جی ذرا تسی بھی اپنا معمول بیان کرو نا. استاد جی رمضان جو تسی کتنا کو قرآن پڑھتے ہو؟ استاد جی فرمان لگے میں ایک دن دے اندر مکمل قرآن پاک دی تلاوت کر لیا کردا. مسلمانوں اس رمضان دے اندر کثرت قرآن دی تلاوت کریا جے. کیوں تلاوت کرنی ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس رمضان اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا. پہلی بات کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کرنی ہے. قرآن نال یاری لگانی ہے. قرآن نال پیار پانا. لوگ جناب قرآن نال یاریاں لائیاں نا اللہ دی قسم اللہ نے شاناں بھی بڑیاں اونچیاں دے دتیاں. میں کل ہی روایت پڑھدا پیا سا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب دے کول آئے نے. آقا فرماندے نے ابی آسمان والے رب نے مینوں حکم دے دیتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ کس چیز دا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کہہ رہے نے اے میرے محمد جاؤ ابی بن کعب نو قرآن دی تلاوت سناؤ نا. حضرت ابی فرماندے نے محبوب سنیا اسمانی اللہ کیا رشتے بہ کے اللہ نے میرا نام لے آئے؟ فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے آئے. حضرت ابی رو پڑے فرمایا ارے بیٹھا ابی دا نام لے لیا. کیوں ابی بن کعب دا نام لیا گیا؟ سب نالوں اچھا کاری ابی بن کعب ہے. سب نالوں عمدہ کاری ابی بن کعب ہے. حضرت ابی نے قرآن نال یاری لائی ہے. رحمان علی تے بیٹھ کے ابی دے تذکرے کر لیا. اپنے نبی نو حکم دے لیا جاؤ میرے ابی بن کعب نو قرآن سناؤ نا. اور یارو قرآن پڑھیا کرو کثرت نال قرآن پڑھیا کرو اور دعا کریا کرو. اللہ موت دے تے قرآن پڑھیا موت دے رہنا. اور یار تیریاں موتاں دیاں نے گاڑی دے اندر گانے چلائے ایکسیڈنٹ ہویا تے موت آ گئی ہے. روڈ تے جاندیاں موت آ گئی ہے. بستر تے تڑپ کے موت آ گئی ہے. ایکسیڈنٹ دے ذریعے موت آ گئی ہے. جوڑا کھیلدیاں موت آ گئی ہے. چوڑیاں کھیلدیاں بدی بدکاری کردیاں موت آئی ہے. لوگ موت کا کوئی پتہ نہیں ہو یہ جوڑا بھی مکمل کر سکنا کہ نہیں کرنا. موت کا کوئی علم نہیں ہو جوڑا پڑھ کے بھی گھر جانا ہے کہ نہیں جانا. لیکن اپنی موت کی فکر کریا کر دعا کریا کر اللہ موت دے قرآن پڑھ دے موت دے دے. اللہ موت دے قرآن دی تلاوت کر دے موت دے دے. اور لوگوں کے نے قرآن والی موت ہے. توفت لفظی اندر حضرت مبارک محدث پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا قاضی فضیل بن عیاض کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. اور جوانوں ہاتھ جوڑ کے جوان رب دا واسطہ یہ بھی جوان تے تو بھی جوان تیری رات تیری رات دیکھنا. تیری رات دوزخانے سوندیاں گزرے. تیری رات فلماں ویکھدیاں گزرے. تیری رات رنگانے تے فلماں تے تھیٹر تے سامان سینمے اندر گزرے. یہ بھی نوجوان دی رات کیویں گزرتی پئی ہے. حضرت محدث مبارک کوئی لکھتے ہیں فضیل بن عیاض کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. لوگ جوان بیٹے کی موت کے صدمے بڑے مشکل ہوا کرتے ہیں. جب بڑھے والے بابا جوان بیٹے کی میت گزرے بڑا ہی مشکل عمل ہوتا. بڑا ہی مشکل عمل ہوا کرتا. جب جوان بیٹا فوت ہوئے نا پھر بستی والے آئے نے انگریزاں صاحب موتی بنے کر فضیل بن عیاض جی تواڈے بیٹے دی موت دا سبب کی
بنیا ہے. اج لوگوں کی موت کا سبب ایکسیڈنٹ تے گانے بنتے ہیں. اج لوگوں کی موت کا سبب ہے یا تواڈے سامنے مختلف اسباب بنیا کرتے ہیں. قاضی صاحب کے بیٹے کی موت کا سبب ہے. قاضی صاحب فرماندے نے بات یتلو قرآن فی محرابی، میرے جوان بیٹے نے رات عشاء دی نماز اپنے کمرے اندر پڑھی ہے، اپنی مسجد پڑھی ہے، آن کے اپنے کمرے سے داخل ہو گیا. بات یتلو قرآن، انہیں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے. یا تو بستر پہ آن کے گانے سنے، تو بستر پہ آن کے ٹائی ٹائی کے دیکھیاں فلمیں ویک سویں. یہ بھی تو نوجوان ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے. قرآن پڑھدیاں پتہ نہیں کیڑی آیت آئی ہے. فَأَصْبَحَ مَيِّتًا، صبح جا کے فضیل بن عیاض نے بیٹے کو جگایا ہے تے ویکھیا کمرے اندر جوان بیٹا تے فوت ہو چکا ہے. یہ موت آئی ہے تے قرآن پڑھدی آئی ہے. اور نوجوانوں دعا کریا کرو اللہ موت دے تے قرآن پڑھدی دے دے. ایک کام کرنا رمضان چ اچھی بولو کل قرآن پڑھنا تے کثرت نہ پڑھنا. پھر میں دعا کر جا پنجابی اسی پڑھ دے قرآن اللہ ساری پڑھ دے نکلے جان اللہ. آمین اچھی آمین. اسی پڑھ دے قرآن اللہ ساری پڑھ دے نکلے جان اللہ. ساڈے گناہ تو معاف کری، ساڈے دفتر مولا صاف کری. اسی بندے ملن ہارے پر آخر ہاں انسان اللہ. اللہ قرآن والی موت دے حضرات دی وقار قرآن والی یاری لالا. رب کعبہ دی قسم جو تک میں شریعت کو پڑھیا ہے قرآن والی دی موت بڑی چنگی آندی ہو، قرآن والی دی موت بڑی آندی ہو. یار دیکھنا قرآن والی موت آئی ہے. کون نے میرے مصطفیٰ کا تھوڑا جمال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحج کا مہینہ ہے. انہاں باغیاں نے میرے عثمان کا کے راتم کر دیتا ہے. جڑی مسجد عثمان نے خریدی ہے اس مسجد میں جمعہ پڑھنا بھی بند کر دیتا گیا. جڑی مسجد عثمان نے خریدی ہے اور اس نمازاں بھی بند کر دیا گیا نے. جڑا مدینہ عثمان کا شہر ہے وہ نکلنا بھی بند کر دیتا گیا ہے. جڑا پانی میٹھے پانی کا کنواں عثمان نے خریدیا ہے وہ میٹھا پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے. 12 یا 18 ذوالحج کا دن ہے. رات میں عثمان ستے پے نے خواب اندر نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے. نال صدیق عمر بھی موجود ہے. آقا فرماندے نے عثمان کی بنیا کیویں زندگی گزرتی پئی ہے. عثمان نے سونیا باغیاں نے گھیرا ہی بند کر دیتا ہے. انہاں نکلنا نہیں بند کر دیتا، مسجد پڑھنا نہیں بند کر دیتا. میٹھے پانی کا کنواں ہے وہ تو پانی نہیں بند کر دیتا گیا ہے. آقا فرماندے نے عثمان گھر کھان کا کی انتظام ہے مگر سونے کئی دنوں کا بھوکا پیاسا. عثمان نے روزہ رکھ لی جنت میں محمد دیا ساریاں کروا دواں گا. مستدرک حاکم دی صحیح روایت ہے، المسند ابن ابی شیبہ دی صحیح روایت ہے. عثمان خان بھائی صبح دن چڑھ گیا. میرے عثمان نے نیلا گھر کو کھانا چلے دیتا جائے نا. ماں فرماندیاں نے عثمان گھر دے پتہ نہ کرتی ہو گئے نظر بند کر دیتا گیا گھر کھانا کتوں آئے گا. فرمایا چلو میں عثمان روزہ ہی رکھ لینا وا. روزہ رکھ لیا ہے. میرے عثمان نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے. قرآن پڑھی جا رہے ہیں. جناب باغیاں چھلنگا ماریاں ایک بیان کے میرے عثمان کی تعریف کو کھچیا. عثمان کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. عثمان اندر اللہ کا واسطہ جس سنت کی حیا کر رہا ہے یہ محمد کی سنت دی ہو رب کا واسطہ یہ تعلیم نہ پڑ. ایک اور باغی آیا ہے یہ میرے عثمان کا گلا دو زور نہ دبانا شروع کر دیتا ہے. اور مظفر قرونی مسنف ابن ابی شیبہ
جس دن میں سچ دا ورگا میری اکھاں دے سامنے آ گیا انہاں نے میرے عثمان دا گلا دبایا ہے عثمان تڑپتے پئے نے جویں موت ویلے سپ تے تڑپدا عثمان تڑپی جاندے نے او باغی میرا گلا دچوڑ دے یار عثمان دی عمر 80-82 سال دی عمر ہے یہ سمجھنے سے کوئی بھی 80-82 سالاں دا بابا نہیں ہو 50-55-60-70 سال دے بزرگ ہے انہاں دے گلے چیک کر لا کمزور ہو گئی ہو انہاں دے جسم کمزور ہو گئی ہو جوان گلا دباوے تے بڑی تکلیف ہوندی ہو 82-83 سالاں دا عثمان ہے انہاں دے عثمان دا گلا بھی دبا دیتا ہے عثمان میرا پانا میرے ظالموں میں عثمان نو نہ قتل کرو اگر قتل کر دو گے کبھی کٹھے نماز نہیں جے پڑھ سکو گے حتیٰ کہ تو باغی اگے آیا یہ تلوار دا وار کیتا ہے عثمان نے اگے ہاتھ کیتا ہے تلوار دا وار روکن لگ دے تے ہاتھ کٹ کے تم تو جدا ہو گیا عثمان تڑپ اٹھے رو رہے نے اگر ظالم اس ہاتھ پہ حیا کر دیتا اس ہاتھ نے محمد کے نازل ہونے والا قرآن لکھیا ہو تو اس ہاتھ پہ حیا کر دیتا میں عثمان نے 82-83 سال اندر کبھی اس ہاتھ نے اپنی شرمگاہ نہیں لایا کیونکہ اس ہاتھ نے قرآن لکھیا اس ہاتھ نے محمد سے بیعت کی دی ہے حتیٰ کہ نبانی میں عثمان کے تلواراں دے وار کرنے شروع کر دیتے ہیں عثمان دا خون اس قرآن دی اوپر گرتا وا قرآن پڑھتے موت آ جاتی ہے اور یاروں میں تے کہاں کردا وا کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی اوہد دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے گا اور کسی دی شہادت دی گواہی تبوک کے حنین دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں دے گیا کسی دی شہادت دی گواہی کیا میں پاکستان دے موقع دے پاکستان دے دریا دے نہراں دے گیا اور کسی دی شہادت دی گواہی لاہور دا قلعہ لشمن سنگھ دا میدان دے گا عثمان تیرے نصیباں دے دیا کہنے قیامت دا دن ہوئے گا تیری شہادت دی گواہی دے گا تیرا بدا قرآن گواہی دے گا عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا تیرا بدا قرآن دے گا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان چ کثرت نال قرآن پڑھنا کیوں ساتھی وعدہ کر دے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جاگ دے ہو کثرت نال قرآن پڑھنا اسی فلماں گانے وال نہیں جانا اسی قرآن دی کثرت تلاوت کرنی ہے کم از کم ایک قرآن انشاءاللہ رمضان سے ختم کرنا اللہ اکبر اور دوسرا کم اس آیات کے دوران اللہ نے ایک بہت بڑی بات اس ایک آیت کے ذریعے امت کو دسی ہے وہ کیڑی آیت ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے انی فإنی قریب اس بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں جو آسمان والا رب ہوتا تیری مصیبت پریشانی کا موقع دے کوئی تیرے قریب نہیں ہو سب نالوں زیادہ تیرے قریب آسمان والے رب دی ذات ہے انہوں پکار اودے اگے دعا کر میرے اتنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہ تینا بندیاں دی دعا کدے بھی رد نہیں کردا انہاں دے وچوں ایک بندہ ایسا فلاستن لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم آقا فرماندے نے اللہ تینا بندیاں دی دعا کدے بھی رد نہیں کردا الصائم حتى يفطر فرمایا روزے دار بندہ جب تک روزے دی حالت رہندا ہے اے جڑی بھی دعا کرے آسمان والا رب فوراً قبول کر لے گا
اور منگنا اس مالک دے کولوں۔ اللہ سونے غربت آ گئی نے، تیرے نبی نے کیا ہے روزے دی حالت منگی دعا اللہ تو رد نہیں کردا۔ روزے دے اندر کثرت نہ دعاواں کرنیاں نے، کثرت نہ رب کے ہاتھ پھیلانے نے۔ اللہ سونے میں بڑا گناہگار ہاں، اللہ میں بڑا پاپی ہاں، اللہ میرے جا گناہگار کوئی نہیں، اللہ جب میرے جا پاپی کوئی نہیں، اللہ میرے جا گناہگار کوئی نہیں۔ اور لوگوں کثرت نہ دعاواں کرنیاں نے۔ آئیے لوگوں جرا پیغام میں دینا چاہنا، یعنی میں دعوت دینا چاہنا، رمضان اندر دوسرا کام کی کرنا، کی کرنا کثرت دینا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کثرت نہ دعا کرنی ہے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے، فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ جڑا بندہ دعا کردا انج ہی ہے جنہیں اللہ دی عبادت پیا کر رہا ہے۔ جڑا بندہ دعا کر رہا، فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اللہ فرما دے میرے کو منگو، میرے کو منگو۔ اللہ جی جو مانگ لیا پھر فرمایا پوری کائنات انسان اپنی اپنی خواہشات کے مطابق میرے کو منگن، میں دے دواں۔ میرے خزانے سے پتہ کنی کی کمی آئے گی؟ جی میں سمندر چ سوئی ڈبوئی ہے تو باہر کھڑی تھوڑا جا قطرہ نکلتا نا پانی دا، فرمایا انہیں بھی میرے خزانے سے کمی نہیں آتی کہ میں پوری دنیا انہوں کی خواہشات کے مطابق دے بھی دواں۔ اس شہنشاہ کو منگ، رات کا ٹائم اٹھ کے رو، اور یار کدے اپنے گناہاں وال غور کر، اپنی بدیاں وال غور کر، تے رات رو رو کے اس مالک کو منگیا کر۔ تے پتہ کی کیا کر؟ میں حامد تو محمود اللہ، میں حامد تو محمود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ۔ اللہ دی عزیز کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے گناہ کر لینے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے محبوب سونیا اگر رمضان دی رات لیلۃ القدر آ جاوے تو سونیا میں کیڑی دعا کراں؟ فرمایا نہیں عائشہ منگیا کر اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ نہیں عائشہ کیا کرے اللہ جی تسی دے معافی نو بڑا ہی پسند کر دے ہو، اللہ جی ساڈے دے گناہگاراں نو معاف کر دو۔ ان رمضان چ ہاتھ چک لوی آخی میں ساجد تو مسجود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ۔ تیری ذات نو کدے زوال نہیں، تے تو مخفی میرا حال نہیں۔ اللہ دی تسی تے میرے پل پل دی خبراں جان دے ہو، تیری ذات نو کدے زوال نہیں، تے تو مخفی میرا حال نہیں۔ میں آخر تیرا بندہ ہاں، میں آخر تیرا بندہ ہاں، کھا چنگا کھا مندہ ہاں، میں آخر تیرا بندہ ہاں۔ اللہ میری دلی مراد عطا کر دے، اللہ میری دلی مراد عطا کر دے، میرے ہر ایک معاف خطا کر دے۔ اللہ میرے دل دیاں آساں توڑی نہ، میرے خالی ہتھاں نو موڑی نہ۔ اللہ میرے دل دیاں آساں توڑی نہ، میرے خالی ہتھاں نو موڑی نہ۔ اللہ میرے خالی ہتھاں نو موڑی نہ۔ میں ہوراں دے در جانا نہیں، تیرے باجو کوئی ٹھکانا نہیں، مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں، تیرے گھر دے وچ کوئی توڑ نہیں۔ اللہ سونیا تسی تے شہنشاہ ہو، تسی تے محکم الحاکمین ہو۔ حضرات دی وقت دوسرا کام کرنا، کثرت دے نال دعا کرنی ہے۔ اللہ نے رمضان دیا آیات دے نال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اس آیت نو نازل فرما کے دسیا لوگ روزہ رکھ کے منگنا تہاڈا کام ہے، ہر چیز عطا کر دینا رحمان دا کام ہے۔ مانگ دے صحیح، جے تیرے کول اولاد نہیں مانگ کے دے ویکھ، جے تیرے کول مال کم ہے اس مالک کو مانگ کے دے ویکھ۔ یار میں کہاں کہ روزے دی حالت دعا کرو تو قبول ہوے گی، تسی کہو مولوی صاحب تہاڈی گل سچی بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا ایمان ہے
ساری کائنات میں اگر سچی شخصیت میرے مصطفیٰ کی سچی شخصیت ہے، آپ نے فرمایا الصائم حتی یفطر، روزے دی حالت روزے دا دعا کرے آسمان والا رب فوراً قبول کرتا ہے۔ اس پیغمبر کی گارنٹی، جہاں پیغمبر اپنی مرضی نہ نہیں بولتا، جدوں بھی بولتا اللہ دے حکم نہ، اللہ دے حکم نہ بولتا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ حضرات دی وقار کثرت نہ دعا کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن دا ہتھیار دعا ہے۔ فوجی کھڑا نا سرحد تے، اگوں دشمن آ گیا تے یہ کول اسلحہ بندوق ہے یا انہیں زین پہنی ہے، جیکٹ پہنی ہے، اپنے آپ نے بچا رہا۔ آقا فرماندے نے مومن بندے دا ہتھیار دعا ہے، جدوں یہ پریشانی مصیبت آتی ہے یہ اپنا اسلحہ دعا دے ذریعے چلاؤں ہے، اللہ اس دعا دی وجہ تو یہ ہر مصیبت میں دور فرما دیندے، ہر مصیبت ٹال دیندے رہے۔ دوسرا کام کی کرنا، دعا کرنی کثرت نال۔ تے تیسرا کام میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ قیام اللیل کردا، تراویح پڑھدا، تہجد پڑھدا، صلاۃ التراویح پڑھدا ہے، فرمایا بندہ کنے کا گناہ کر سکدا؟ یار سوچنا تو کنے کا گناہ کر سکدا وا؟ جے تو انسان ہے تے وہ بھی رحمان ہے، جے تو گناہگار ہے تے وہ بھی پروردگار ہے، کہاں کنے کا گناہ کر سکدا؟ اللہ سونے اینے گناہ کر لینے پتہ ہی نہیں کنے کا گناہ ہے، ڈھیر لاگے نے، انبار لاگے نے۔ نبی پاک فرماندے نے پاویں گناہاں دے پہاڑ لے کے آ جا، تیرا کام ہے تراویح پڑھنا، آسمان والے رب دا کام ہے تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جڑا رات دا قیام کردا اللہ دی پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ تراویاں پڑھنیاں کہ بھجنا؟ اور میں تراویاں اکثر نا بزرگ لوگ ہوں نے تو سارے نوجوان مسجد کے گیٹ تے کھڑے، تو جدو کھان پین کا مسجد انتظام ہوگا پھر آخری وطر اندر شامل ہو جاتے، چلو مولوی صاحب پتہ نہیں لگے کہ میں بھی پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں۔ جب مولوی نے دھوکھا دے لیں گا آسمان والا رب تے ویندا پیا ہے نا، وہ فائدہ تیرا ہے۔ اٹھ کے رب نے سامنے رو تے صحیح، قیام تے کر۔ اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ دے بندے ہو نے جڑے رات بستراں تے سوندے ہیں نا تے پھر سو کے تو صبح 11 بجے اٹھتے۔ اللہ دے بندے ہو نے تہجد تو پہلو انہاں دا جسم بستر نہ لگدا نہیں، اٹھ کے فوراً مصلے تے آن کے کھڑے ہو جاندے۔ انہاں نوں نینداں نہیں آندیاں، انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے، مصلے تے کھڑے ہو کے گزردیاں، انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے قیدی بن کے گزردیاں۔ اے نے اللہ دے بندے قرآن دا سرور آ رہا اور پڑھا، میرا مزاج یہ قرآن حدیث اور پڑھا۔ اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفِقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
مظنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يرزقون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن جڑے اللہ دے بندے نے وعباد الرحمن او مظفر کلونی والے تو بھی اللہ دا بندہ ہے تب جدو تیریاں راتاں مصلیاں تے گزرن تو بھی اللہ دا بندہ ہے تب جدو تو جنا جہلا تو اعراض کرے تو بھی اللہ دا بندہ ہے جدو مصلی تے کھلو کے کمیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعت مستقرا ومقاما. یار تینوں کی پتہ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ آقا فرماندے نے جہنمی بندہ اگر جہنم تو کر کے دنیا والے نو دکھا دیتا جائے تے دنیا والے وہ دی بری حالت ویکھ کے تے پوری دنیا تے موت ہی آ جاوے. تے جڑے اللہ دے بندے نا انہاں دیاں راتاں جناب او پھر کے نہیں گزردیاں انہاں دیاں راتاں بستریاں تے نہیں گزردیاں. رب دا واسطہ ہی رمضان دیاں راتاں اے سون والیاں راتاں نہیں قیام والیاں راتاں ہی اے سون والیاں راتاں نہیں اللہ دے سامنے رون والیاں ہی. تے آکھیا اگر اللہ سونیا جہنم دے عذاباں تو بچا لے اللہ قبر دے عذاباں تو بچا لے اللہ حشر دیاں ذلتاں تو بچا لے اللہ کی جناب گناہگار اللہ میرے گناہوں نو معاف کر دے. او یار تیری میری کی حیثیت ہے میرا اور میری جماعت دا کیتا رب کعبہ دی قسم مینوں تے تینوں کیا ہے کہ گناہوں دے قریب نہ جایا جے لیکن گناہوں نو کیا ہے میرے محمد دے قریب نہ جایا جے. اما فرمانیاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام رات دا اتنا لمبا قیام کر دے نے اتنا لمبا قیام کر دے نے. یار میں بھی اپنے گریبان اندر سوچا تو بھی اپنے گریبان اندر سوچنا 30 40 50 60 70 سال عمر ہو گئی ہے کوئی دو رکھتا ایسیاں نے جڑیاں تو رو رو کے رب نو منایا ہوئے کوئی دو رکھتا ایسیاں نے جڑیاں رو رو کے تیرے لتاں اندر سوچ پہ گئی ہوئے. یا رب کعبہ دی قسم میری زندگی دیاں تو دو رکھتا بھی ایسیاں نہیں جائے اللہ دے نبی اتنا لمبا قیام کر دے رہے حتی تورمت قدم آو میرے مصطفیٰ دے قدم مبارک سوچ جایا کر دے نے. اما فرمانیاں نے مضمون سوڑیا تسی دی اللہ دے نبی ہو تہاڈا دے گناہ بھی کوئی نہیں پھر بھی اتنا لمبا قیام کر دے ہو. فرمایا نی آشا جس رب نے مینوں گناہاں تو بچایا ہے افلا اکون عبدا شکورا کیا میں او دا شکر گزار بندہ بھی بن کے نہ رواں. اللہ دے نبی گناہاں تو محفوظ ہے
تو رات کا اتنا لمبا قیام پنڈڑیاں سوچ جاندیاں، پیر سوچ جاندے۔ میں بھی سوچا، تو بھی سوچ، کیا میری زندگی دیا کوئی 2 رکعتاں بھی ایسی آن جائیں؟ جی رمضان آیا چلا گیا گزر گیا تو فائدہ حاصل نہ کیتا۔ نبی پاک کی مشہور حدیث ممبر والی، نبی پاک ممبر چڑھے آمین کیا، ممبر پھر دوسری سیڑھی چڑھے آمین کیا، تیسری چڑھے آمین کیا، یا رسول اللہ آمین کیوں کیا؟ فرمایا جبریل دعا کر رہے سن، اللہ جی زندگی چ رمضان آوے تے فائدہ نہ حاصل کرے، بخشش نہ کراوے، اللہ تباہ کر دے۔ میں محمد نے آمین کیا، اللہ واقعہ تو جبریل دی بد دعا قبول کر کے تباہ و برباد کر دے۔ اور یار جی زندگی رمضان آ جائے فائدہ نہ چکے، وہ بارے سید الملائکہ جبریل نے امین دی بد دعا تے سید البشر محمد کریم دی آمین ہے، پیغمبر دی آمین اس سے بارے جہاں رمضان تو فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ اور ویریو سون دیا راتاں نہیں جے قیدی ہو کے رہندیاں، اور واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اور واہ لذتی رات کتے پڑھ کے تے ویکھنا تہجد دی نماز، تینوں قرآن نہیں آندا، اب قرآن ہاتھ جب پڑھ کے آنے پڑھنا شروع کر دینا، 1 رکوع 2 رکوع سپارہ پڑھی جا قرآن کھول کے پڑھی جا۔ حضرت عائشہ دا غلام زکوان حضرت عائشہ دی امامت کرواندے تے قرآن کھول کے پڑھیا کر دے دی، ماں عائشہ پیچھے تراویحاں پڑھیا کر دیا، بخاری اندر موجود ہے۔ پتہ چلیا قرآن کھول کے اگر بندہ تہجد دی نماز پڑھے جو قرآن کھول لے، انہاں موبائلاں دے قرآن پا گئے، قرآن کھول کے پڑھی جایا کر، لمبا لمبا قیام کری جایا کر، تے آکھیا کر واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اس اللہ دے اگے رونے دی، اودا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد بجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، جیڑی اکھ جگراتے ٹٹ دی نہیں، سارے سجدے وچ اچھرو سکدی نہیں، اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو، سائیں وحدت ناد بجا دے تو۔ تیسرا کام کرنا ہے قیام اللیل، چوتھا کام کرنا ہے قیام اللیل دے اندر رویا کرنا ہے، سجدے اندر جا کے اللہ دے سامنے رویا کر۔ نبی پاک فرماندے نے رون دی فضیلت جڑا بندہ اللہ دے سامنے رو لیتا ہے، آقا فرماندے نے جہنم میں یہ تے 7 سمندراں دا پانی چھوڑ دیتا جاوے، جہنم نے جب بجھ سکتی مغور سونیاں پر کیویں بجھے گی؟ فرمایا اللہ دے سامنے رویا کرو، تہاڈی اکھ چوں نکلیا ہویا ایک قطرہ جہنم تے چھوڑ دیتا جائے گا، تہاڈے واسطے جہنم دی اگ بجھ جائے گی۔ ایک قطرہ ساتھی وعدہ کر دے، اس تو بعد انشاءاللہ قیام اللیل چ رونا، اچھی ہاتھ کھڑے کرو، جاگ دے جے رونا اس رب دے سامنے۔ اور یار اج دنیا داراں دے اگے روئیے نا تو عزت نہیں بندے دی محفوظ رہندی، اس موقع دے چلو چپ کر جائے گا، لیکن ساری زندگی تیری بےزتی کرے گا، ہر مجلس تینوں پڑھے گا، فلاں بندہ میرے اگے آ کے روندا رہا، تو رب اگے رو، رب پردے بھی پائے گا، رب تینوں بلندیاں بھی عطا کرے گا، رب شانہ بھی جائے گا۔ اس مالک دے اگے رونا، 4 کام ہو گیا، 5واں کام میں روزہ رکھنا، اس رمضان چو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا۔ مثال کے طور سے اگر تمہیں کیا دیتا جائے فیصلہ آباد گھنٹے گھر چ سونے دا پہاڑ ہے تو رستے اندر جہنم دی اگ لگی ہے، تے چور بھی ہے ڈاکو بھی ہے، تو جاؤ جا کے پہاڑ لے کے آؤ، تسی کہو گے مولوی جی شرطاں بڑیاں اوکھیاں، رستے چ اگ بھی لگی ہے تے چور ڈکیٹی ڈاکو بھی ہے، تو کیویں لے کے آواں گے؟ اللہ فرماندے نے او جے جنت والے پہاڑ تے درمیان سی جہنم دی اگ، درمیان سی شیاطین۔ فرمایا جدو رمضان آ گیا میں جہنم دی دروازے بھی بند کر دیتے نے، شیاطین بھی بند کر دیتے نے، رستہ کھل گیا جی، سیدھا جنت جان دا رستہ، ہن تیرے کول بہانہ نہیں۔
اس رمضان تو فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اذا داخل رمضان، فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندے نے، وغلقت ابواب جہنم، تے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، وسلسلت الشیاطین، تے شیطاناں نو بھی بند کر دیتا جاندا۔ اس رمضان دی ایک نیکی اللہ دی شان اینی ہے، ایک نیکی نو اللہ لاکھ گنا بھی زیادہ کر دے گا۔ کر ایک نیکی اللہ لاکھ تو بھی زیادہ ثواب دے دے گا۔ یار جی اجے سمجھ نہیں آئی، میں تینوں حدیث پاک سناواں۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ عام مہینیاں دے روزہ عمرہ کردا، عمرے دا ثواب جڑا رمضان چ عمرہ کرے گا اونوں انج ثواب ملے گا جویں اونے میں محمد نال فرضی حج کیتا ہے۔ عمرہ کریے تے حج دا اچھی بولو، حج دا جڑے نہیں بول سکتے بھی بولو حج دا۔ اللہ جڑے بول دے نے انہاں دے کاروباری مالی ہر قسم دی پریشانیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ جڑے اچھی بول دے نے اپنے گھر بیت اللہ دی زیارتاں نصیب فرما، اور دعاواں کریا کرو۔ پھر دعا کر دیے کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا، آمین آمین اچھی۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا، ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے، روی کاندن چار چفیرے دے، بابا نشین شام سویرے دے، اور ساڈی فلیٹ بڑا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا۔ اللہ جڑے مسجد نبوی مینارے نے، اللہ جڑے مسجد نبوی مینارے نے، تیریاں رحمت بازو کھلارے نے، جگہ جگہ مل ملی نبی سہارے نے، سانو بھی کملیاں وانگ رولا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، سوئے پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا۔ یہ پیپسی ڈیو بولے کس کم دے، یہ ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگ ٹوٹی انگور زم زم دے، یہ ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگ ٹوٹی انگور زم زم دے، اللہ میرے وقت دے ہنجو تا تھم دے، زم زم رج پلا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا۔ یہ جناب رمضان دی قدر پنجواں کام رمضان دے روزے رکھنے نے، مبور سونیاں جے روزے رکھیے ملتا کی ہے۔ حضرات علی وکر حدیثاں بہت زیادہ، لیکن میں صرف 5 حدیثاں بیان کراں تے بات ختم کراں۔ میرے اتنے محبوب نمبر جناب محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو امامہ نبی پاک کو لائے نے، اللہ دے محبوب جی کوئی ایسا مینوں حکم دے دو میں اونوں کراں تے نجات پا لواں، کوئی ایسا حکم ارشاد فرما دو۔ آقا فرماندے نے علیک بالصوم، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، سنن نسائی 2223 نمبر حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے روزے رکھیا کر، دنیا تے بڑیاں بڑیاں نیکیاں نے، بڑے بڑے نیکیاں دے اجر ہے، لیکن لا مثل لہ، یہ روزے جہی نیکی اللہ نے دنیا تے ہور بنائی کوئی نہیں۔ اچھا بندہ نماز پڑھے کلا پڑھے تے ایک دا ثواب، تے جماعت نہ پڑھے 5 یا 27 دا ثواب۔ نماز دے ثواب دے بارے حد آئی ہے، فلاں نیکی کرو، فلاں فلاں کرو، فلاں ثواب ملے گا، لیکن روزے دے بارے پتہ کی ہے؟ اللہ فرماندے روزہ تو رکھ۔ نبی صاحب علیہ السلام نے پوچھا گا یاسو کنا ثواب ملے گا؟ فرمایا جنہ اللہ شان دے لحاظ نال اچا تے بلند قیامت والے دن اللہ اپنی شان دے مطابق بھی اجر عطا کرے گا۔ روزے دا اجر
دنیا تے بیان نہیں ہویا. فرمایا روزہ تو رکھ جی میں اللہ دی شان اچھی ہے، اللہ اپنی شان دے مطابق تینوں انعام بھی عطا فرمائے. اور روزہ رکھے روزے جیسی نیکی کوئی نہیں. دوسری حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا الصیام جنۃ وهو یسر من عصوم المؤمن من عذاب اللہ وفی روایت من النار. آقا فرماتے ہیں روزہ ایک ڈال ہے. ڈال سمجھ ہے نا، عرباں دے جو تلوارا چلدی ہے نا تو توے جی جگہ ڈال ہوندی ہے، پھڑی ہوندی مٹھ تلوار آوندی نو اگے کر کے بچاؤندے سے، یا ہوں سارے بلڈ پروف جیکٹاں انہوں کہندے ڈال. آقا فرماندے نے روزہ ڈال ہے، یہ جی میں جیکٹ گولی تو بچاندی ہے، یا اولے بال جڑا بلڈ پروف ہے انسان نو بم تو بچا لیندا ہے. فرمایا روزہ انسان نو جہنم دے عذاباں تو بچا لے گا، جہنم دے عذاباں تو روزہ بچائے گا. اور یار روزہ رکھ اجے تینوں سمجھ نہیں آئی، میں اس طرح سمجھا رہا ہوں. استاد تے شاگرد دا رشتہ بڑا انوکھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، فخر نہیں کر رہا. اللہ دی قسم ممبر تے کھڑا اپنے استاد دیاں جتیاں اٹھانا اپنے واسطے فخر سمجھنا. جدوں بھی میرے استاد جی آندے نے بھج کے جتی چکن دی کوشش کری دی ہے، اتنی عزت احترام دل اندر ہے. لیکن یار حقیقت دی دنیا اندر کوئی شاگرد نہیں کہتا میرے استاد دے منہ چوں نکلن والی ہوا جڑی مینوں بڑی پیاری لگدی ہے. کوئی بیٹا باپ دے بارے نہیں کہتا ابو دے منہ چوں نکلن والی ہوا جڑی ہے یہ مینوں بڑی پیاری لگدی ہے. کوئی بیٹی نہیں آندی میری اماں دے منہ چوں نکلن والی ہوا مینوں بڑی پیاری لگدی ہے. اور یارو میاں بیوی دا تے رشتہ ہی بڑا محبت والا. میاں بیوی ایک دوسرے دی منہ دی ہوا کو پسندیدہ نہیں کہندے. یہاں ساریاں نوں مسواک دی ضرورت ہے، برش دی ضرورت ہے، دنداں دی صفائی دی ضرورت ہے. اور یارو دنیا دیاں محبتاں یہ تے مال دھوکھے دا سامان ہے. یہ دنیا دیاں محبتاں یہ تے دنیا تے ختم ہو جان گیاں. یارو ماں باپ بیٹا بہنا پائی دے رشتے نا اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ. فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا یہ ماں بھی چھوڑ جائے گی، یہ باپ بھی چھوڑ جائے گا، یہ بہنا بھائی بھی چھوڑ جان گے. یہ تے دنیا دیا محبتاں جنہ دی خاطر حلال حرام دی پرواہ نہیں کرتا. ویکھ تیری تے رحمان دی محبت، تیرا تے رحمان دا پیار، تیرا تے رب دا پیار تے محبت تے الفت دا معاملہ. اللہ کے نبی فرماندے نے والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ کے نبی فرماندے نے روزے دار دے منہ چ جڑی ہوا نکلدی ہے اللہ نو اینی پیاری لگدی ہے. اللہ فرماندے نے اے تے مینوں کستوری نالوں بھی زیادہ اچھی لگدی ہے. تیری تے رحمان دی محبت اور تیرے منہ دی جڑی ہوا ہے نا اللہ فرماندے نے میرے بندے دی منہ دی ہوا تو میرے کستوری نالوں بھی زیادہ اچھی لگ رہی. تو روزہ تو رکھ کے ویکھ قیامت والا اجر ملے گا، قیامت والا ثواب ملے گا. حضرات علی وقار چوتھی حدیث سے غور کریے. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جڑا انسانی بیماریاں دی شفا ہے. تھوڑی جی بیماری آئی نا تھوڑی مولوی جی میں روزہ چھڑ سکدا میں فدیہ دے لاں، مولویاں کا مسئلہ پوچھن لگ پین گے. اور تھوڑیاں موڑیاں جو بیماریاں تو لو نبی پاک دی حدیث سے غور کرو. آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ بیمار ہے روزہ رکھ لا، تیرا کام ہے شفاواں دین والا آسمان والے رب دا کام ہے. تو روزہ رکھ کے رہے، بہانہ نہ بنا، روزہ رکھ.
اللہ نے روزیاں تے شفاواں رکھیاں نے. حدیث سنا میں حدیث فرمایا الصوم جنۃ من لم يحركها ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حتة. مسلم احمد تیسری صفحہ 195 کی روایت ہے. آقا فرماتے ہیں روزہ رکھنا تیرا کام ہے, اللہ تیرے جسمانی بیماریاں ساری ختم کر دے گا. پنجویں حدیث پہ غور کریا جائے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا, یہ بندہ کلا ہی کھڑا, تنہا ہی کھڑا, انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں. ماں کتنے نے پتہ نہیں, ماں کتنے نے, باپ کتنے نے, باپ کا بھی علم کوئی نہیں. سارے انہوں آپ اپنی پئی ہے. رب نفسی دا عالم ہے. اللہ نے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا, یہ تنہا کھڑا ہوئے گا. ادھر ایک نوجوان آئے گا, آن کے دی سفارش کرے گا اللہ انہوں میں دنیا تے بھوکا پیاسا رکھیا, اللہ میری سفارش قبول کر کے انہوں جنت دے دے. آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین دی ذات یہ دی سفارش اللہ دی سفارش قبول کر کے فرمایا انہوں جنت دا وارث بنا دے گا. محبوب سونیا یہ کون ہے؟ فرمایا دنیا تے رکھا ہوا روزہ قیامت والے سفارش کر کے جنت دا وارث بنا دے گا. قیامت والے سفارش کر کے تینوں جنت دا وارث بنا دے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھ رہے 5 عمل ہے انشاءاللہ. سی رمضان جب لیٹ آ گیا ویڈیو بن گئی سن لیا جے. اپنا رمضان بہتر گزارو, اللہ دے نال للہیت, اللہ دے نال گڑ گڑا کے او دا یار تے دوست تے سجن تو محب بن کے اپنی زندگی گزارو. حضرات عزیز وقار آئیے میں صرف 2-4 مسائل رمضان دے بیان کرا. بعض لوگ بڑی کثرت دے نال سوال وغیرہ کر لیندے نے. حضرت جی اگر بندہ رات جنبی ہے تو صبح اٹھیا تو ادھر سیری کا ٹائم تھوڑا جہا غسل کرے تو سیری نہیں کھا سکتا, مولوی جی ہون کی کرے؟ تو سارے لوگ پھر فتوے دے رہے کہ جنبی حالت کھانا پینا حرام ہو گیا. اگلے دن میرے ایک دوست ہے, وہ نویں شادی ہوئی, وہ مینوں نے مسئلہ پوچھا تو میں انہوں کہا تھا بھائی جنبی حالت کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں. وہ اپنی دکان دے بیٹھا 3-4 مفتیان جہاں پالے درجے جال انہیں ہر تیرے مولوی نے کڈا کفری جملہ دس کہہ دیتا کہ جنبی حالت کھا لے. اور میرے بھائی اللہ نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری دی امبا فرماندیاں نے اشہدو علی رسول اللہ, میں گواہی دینی ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدو صبح کر دے فرمانے اشہدو علی رسول اللہ ان کان لا یصبح جنبا من جماع غیر احترام ثم یصوم. اللہ کے نبی جدو رات جنبی ہوندے صبح اٹھ دے پہلو سیری کھاندے ثم یصوم پہلے روزہ رکھ دے پھر بعد اندر غسل کر دے. اگر کوئی ایسی حالت ہو جائے بندہ جنبی ہے سورہ سیری دا وقت تھوڑا ہے پھر اس حالت دے اندر پہلو بندہ سیری کھا لے پھر بعد میں غسل کر کے سنت فجر دی سنت ادا کر کے جماعت نماز پڑھے. اور دوسری بات کئی بندے لیٹ اٹھتے رہے, کبھی زندگی 1-2 موقع رمضان 1-2 موقع آ جائے دن آ جائے رات سو گیا سفر تو آیا تھکیا نہیں اٹھ سکیا تو صبح اٹھے آئے تو ٹائم تھوڑا ہوں کھانا کھا رہا ہے ادھی روٹی کھادی ہے ادھر اذان شروع ہو گئی ہے. سنن نبی داؤد دی حدیث ہے آقا فرماندے تو اپنے ہاتھ چ روٹی پھڑ لا ادھی تھوڑی بہتی روٹی دے لا 2-4 لقمے اذان بھی سنی جا تو روٹی بھی کھائی جا. جہے ہاتھ جو لقمے پڑے نا یہ پکڑے آ یہ کھا لا یہ مکمل کر لا. فرمایا میرا امتی سارا دن مشکل چ گزارے میں محمد دے کولوں تے برداشت نہیں ہوندا. تو کھا روٹی تو دہی دی کولی پڑی ہے پی لا اذان بھی سنی جا روٹی بھی کھائی جا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اپنی روٹین ہی بنا لے میں اٹھنا 5 منٹ پہلے تو ادھی اذان کے دوران روٹی کھانی
کتے مسئلہ کتے کوئی ایک دو دن ایسا مسئلہ بن جائے تو کھا سکتا مسواک کرنا نہانا غسل کرنا تیل لگانا کنگھی وغیرہ یا ہانڈی کا ذائقہ چکھنا یہ چیزاں روزے کی حالت اندر جائز ہے ہاں روزے کے دوران احترام ہو جائے تو روزہ نہیں ختم ہوتا روزہ پورا کرو مکمل کرو روزہ جاری و ساری رکھو اللہ میرا تھوڑا حامی و ناصر ہوئے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ کی طرف ہو جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے بندہ نے چیز کی طرف ہو اللہ معاف فرمائے اللہ سارے سارے تے راضی ہو جائے اللہ سارے سارے کا خاتمہ میرے ایمان فرمائے خاتمہ میرے اسلام فرمائے جو باتیں میں عرض کی تھی اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون